خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیوطی جزء اول بہ سے لا نفی الجنس. قال ابن هشام والقول بأن هذا توكيد خطأ لأن التوكيد اللفظي لا بد من أن يكون مثل الأول وهذا أخص من الأول، ويجوز أن يعرب عطف بيان أو بدلا لجواز كونهما أوضح من المتبوع. أما التوكيد المعنوي فلا يأتي هنا لامتناع التوكيد النكرة به كما سيأتي. بیس کس کی چل رہی ہے آقا؟ ہو نعت کے بارے میں. بیس نعت اسم لا نفی جنس کے لیے جو توابع لاتے ہیں اس کی بیس سے. آیا اسم لا نفی جنس اس کے لیے تاکید لانا جائز یا نہیں ہے؟ تاکید توابع میں سے. وَأَمَّا التَّوْكِيدُ فَيَجُوزُ تَرْكِيبُهُ مَعَ الْمُؤَكَّدِ وَتَنْوِينُهُ. اما توکید لانا کہتے جائز ہے، اور تاکید لانے کی صورت میں مبنی پر فتح کرنا بھی جائز ہے. فَيَجُوزُ تَرْكِيبُهُ مَعَ الْمُؤَكَّدِ. مؤکد تو رجلا مبنی ہے، اور اس کے تابع جو کہ عالمہ ہے اس کو بھی مبنی کرو. وَتَنْوِينُهُ، اور یہ بھی جیسے تنوین دے دو، تاکید کو تنوین دے دو جبکہ اس مبنی ہے. نحو لا ماء ماء بارداً. یہاں پر ماء اسم لا نفی جنس مطبوع مؤکد ہے، ماء بارداً تاکید ہے، اور ماء بارداً کو تنوین کے ساتھ نصب دے کر آیا ہے. قالہ فی شرح الکافیہ، یہ بات اس نے شرح کافیہ میں کی ہے. ابن ہشام کہتا ہے کہ اس مثال میں ماء بارداً کو تاکید لینا غلط ہے، چونکہ تاکید یا تاکید لفظی یا تاکید معنوی ہے. تاکید لفظی غلط ہے چونکہ تاکید لفظی لفظ اول کو بغیر کمی پیشی کے تکرار کرنے کا نام ہے. ادھر موصوف تو بغیر مقید ہیں، مطلق ہیں، بغیر صفت کے ہیں، اور تاکید میں صفت کے ساتھ لایا ہے. تو مؤکد عام ہے، مؤکد خاص ہے، بس تاکید لفظی نہیں ہے. تاکید معنوی بھی نہیں ہے، چونکہ تاکید معنوی کے مخصوص الفاظ ہوتے ہیں، یہ ان الفاظ میں سے بھی نہیں ہے. اور تاکید معنوی نکرہ کے لیے لا بھی نہیں سکتا. یہ قال ابن ہشام، ابن ہشام نے اس مثال کے بارے میں کہا ہے. والقول بأن هذا توکید خطأ. جو لوگ ماء باردن کو ماء کے لیے تاکید سمجھتا ہے وہ غلط کہہ رہا، ان کی باتیں غلط ہے. کیوں؟ چونکہ یہ تاکید دو سے خالی نہیں ہے، یا لفظی یا معنوی ہے. لأن التوکید اللفظی لا بد من ان یکون مثل الاول. چونکہ تاکید لفظی میں ضروری ہے کہ مؤکد مؤکد کے برابر ہو. وہذا اخص من الاول. یہاں پر ماء مطلق ہے، چاہے گرم چاہے سرد، اور ماء بارد مقید ہے، ٹھنڈا پانی. تو ٹھنڈا پانی کیسے تاکید لفظی بنے گا پانی کے لیے؟ اگر لا ماء ماء کہتے تو صحیح تھا. ابھی لا ماء ماء باردن کہا ہے، تو ثانی یعنی مؤکد اخص ہے اور مؤکد عام ہے، یہ جائز نہیں ہے. تو پھر آپ بتاؤ یہ ماء باردن ترکیب میں کیا ہے؟ ترکیب میں یا بدل یا تو بیان ہے، تاکید نہیں ہے. وَيَجُوزُ أَن يُعْرَبَ، جائز ہے ماء باردن کو اعراب دیا جائے عطف بیان، عطف بیان کے طور پر، او بدلاً یا بدل کے طور پر. پس ماء باردن یا تو عطف بیان ہے ماء کے لیے، یا بدل ہے ماء کے لیے. تو مگر بدل مبدل منہو کی طرح ہو بہو ہونا ضروری نہیں، کہتے ضروری نہیں ہے.
عطف بیان مبین کے ہو بہو ہونا ضروری کہ ضروری نہیں ہے. عطف بیان اور بدل مطبوع سے واضح ہو سکتا ہے. لِأَنَّ لِجِوَازِ كَوْنِ عَطْفِ الْبَيَانِ وَالْبَدَلِ أَوْضَحَ مِنَ الْمَطْبُوعِ، چونکہ عطف بیان اپنے مطبوع سے زیادہ واضح ہونا جائز ہے اور بدل بھی اپنے مبدل منہ سے زیادہ واضح ہونا جائز ہے. تو ما ان باردن وضاحت کے ساتھ ہے، ما وضاحت کے بغیر ہے. اما توکید معنوی کیوں صحیح نہیں ہے یہاں پر؟ وَأَمَّا التَّوْكِيدُ الْمَعْنَوِيُّ فَلَا يَأْتِي هُنَا، توکید معنوی تو لا نفی جنس کے اسم کے لیے آتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ لِامْتِنَاعِ تَوْكِيدِ النَّكِرَةِ بِالنِّبِهِ، چونکہ تاکید معنوی نکرہ کے لیے تاکید معنوی لانا جائز نہیں ہے. تاکید معنوی فقط معرفہ کے لاتے ہیں. لِامْتِنَاعِ التَّوْكِيدِ النَّكِرَةِ بِالْمَعْنَوِي، چونکہ نکرہ کا توکید معنوی کے ساتھ تاکید کرنا جائز نہیں ہے، ممتنع ہے. کما سیاتی ان قریب آئے گا. بات ختم. وَأَعْطِ لَا مَعَ حَمْزَةِ اسْتِفْحَامٍ مَا تَسْتَحِقُ دُونَ الْاِسْتِفْحَامِ، لا نفی جنس سے پہلے اگر حمزہ استفہام آ جائے تو لا نفی جنس کو وہی عمل دے دو جب حمزہ کے بغیر دیتے تھے. حمزہ کے بغیر لا نفی جنس کو آپ کیا عمل دیتے تھے؟ کن شرائط کے ساتھ؟ اب بھی انہی شرط کے ساتھ حمزہ آنے کے بعد بھی وہی عمل دے دو. وَأَعْطِ لا کو دے دو، لا نفی جنس کو دے دو، مع حمزہ استفہام، جب یہ حمزہ استفہام کے ساتھ آئے کیا دے دو؟ مفعول، ما وہ عمل تستحق جس کا وہ حقدار بنتا ہے، دون الاستفہام استفہام کے بغیر. استفہام آنے سے پہلے جس عمل کا وہ حقدار بنتا تھا وہی عمل استفہام کے حمزہ آنے کے بعد میں بھی دے دو. وَشَاعَ فِي ذَا الْبَابِ إِسْقَاطُ الْخَبَرِ، باب لا نفی جنس میں خبر کو ساقط کرنا، خبر کو حذف کرنا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. کب؟ اذا المراد مع سقوط الخبر ظہر، جب خبر حذف کرنے کے باوجود قرینے کے ذریعے خبر معلوم ہو جائے. جب قرینے کے ذریعے خبر معلوم ہو جائے تو خبر کا ذکر نہ کرنا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. یہاں تک. قال ابن ہشام نے کہا ہے والقول، یہ تو پڑھ لیا تھا نا، وَأَعْطِ لَا مَعَ حَمْزَةِ اسْتِفْحَامٍ، آپ لا کو دے دو حمزہ استفہام کے ساتھ، یعنی جب اس پر حمزہ استفہام داخل ہو جائے، اما لمجرد الاستفہام او التوبیخ او التقریر، چاہے یہ حمزہ فقط پوچھنے کے لیے آیا ہو یا مذمت کرنے کے لیے آیا ہو یا مطلب کو ذہن میں مضبوطی کے ساتھ بٹھانے کے لیے آیا ہو. تمام صورتوں میں آپ دے دو ما تستحق دون الاستفہام، وہ عمل دے دو جو استفہام کے بغیر وہ حقدار بنتا ہے. وہ کیا ہے؟ من العمل، عمل بھی دے دو، والاتباع، اور اس لا کے اسم کے تابع کے لیے جو اعراب دینا ہے وہ بھی آپ دے دو. ہلو سلام من کالا سما همین جا الان در مشغول که درس هستم. خب که آقایون، خب الان اونا میاد، بی ساعت 12 میاد، آماده باش شما. آره خب خداحافظ. خب من العمل، ایک تو عمل دے دو، دوسرا والاتباع، اگر اس کے اسم کے لیے تابع لاتا ہے تو تابع کا جو اعراب ابھی آپ نے پڑھ لیا ہے، رفع دینا ہے تو رفع دے دو، نصب دینا ہے تو نصب دے دو، مبنی کرنا ہے تو مبنی دے دو، جائز الوجہین ہے تو وہی کرو. جو کچھ حمزے کے بغیر اس کا عمل ہے وہ سب کے سب ادھر جاری کرو. علامہ تقدم انہی تفصیلات کی بنا پر جو ابھی پڑھ کے آئے ہیں آپ. مثال علا تعانا، علا فرسانا عادیتاً، حمزہ استفہام ہے. علا تعانا، کیا تمہارے درمیان کوئی نیزہ مارنے والا نہیں ہے؟
الا فرسانہ عادیتن، کیا تمہارے درمیان گھوڑا دوڑوانے والا نہیں ہے؟ یعنی نہیں ہے، یہ حمزہ انکاری ہے، توبیخ کے لیے ہے۔ تم لوگ ہے ڈرپوک لوگ، نہ تمہارے اندر کوئی نیزہ باز ہے، نہ تمہارے اندر کوئی گھوڑا سوار ہے، سارے لالو پنجو قسم کے لوگ ہیں۔ تو پھر تمہارا کام کیا ہے؟ تنور کے گرد گھوم کے بیٹھے رہیں، گپے مارتے ہوئے روٹی گرم گرم روٹی کھاتے رہیں۔ الا تجشؤکم، تمہارے اندر ہے تو بہت یہ عادت ہے۔ تجشؤ کا معنی ہے جمائی لینا، مگر تمہارا جمائی لینا حول التنانیر، تنوروں کے ارد گرد بیٹھ کے روٹی پیٹ بھر کے کھائے، جمائی لیتا رہا۔ پس الا تعانا الا فرسان عادیتن، کیا تمہارے درمیان کوئی نیزہ مارنے والا، کوئی گھوڑا دوڑوانے والا نہیں ہے؟ یعنی نہیں ہے۔ کیا تمہارے درمیان کوئی گھوڑا دوڑوانا نہیں ہے؟ یعنی نہیں ہے، مذمت کرتے تم میں ایسا نہیں ہے۔ الا اگر تمہارے بیچ میں ہے، تمہارے درمیان جو خصلت ہے وہ صرف یہ ہے، الا تجشؤکم، مگر تمہارا جمائی لینا حول التنانیر، تنور کی جمع ہے، تنوروں کے ارد گرد بیٹھ کے جمائی لینا ہے۔ تو شاید مثال الا تعانا پر ہے، دیکھو مبنی پر فتح ہوا ہے، الا فرسانہ مبنی پر فتح ہوا ہے، عادیتن یہ تابع ہے فرسان کے لیے اور نصب سے پڑھا ہے عادیتن، چونکہ لا نفی جنس کے اسم اگر مبنی ہو تو اس کے لیے خبر نعت مفرد لائے، اس میں 3 وجہ جائز ہے، مبنی کرنا، رفع دینا اور نصب دینا۔ یہاں پر عادیتن بھی جائز ہے، تن بھی جائز ہے، تا بھی جائز ہے، یہاں تن پڑھ لیا ہے۔ وَقَدْ يُقْصَدُ بِأَلَا التَّمَنِّيَ فَلَا تَغَيُّرَ إِذًا عِنْدَ الْمَازَنِ وَالْمُبَرَّدِ، کبھی الا سے تمنی کو قصد کیا جاتا ہے۔ یہ لا نفی جنس کے اس لا نفی جنس پر جب حمزہ داخل ہو تو تمنی اور آرزو کا معنی دیتا ہے، پھر بھی عمل باطل نہیں ہوگا، لا نفی جنس کا عمل پھر بھی باقی رہے گا۔ کبھی الا سے تمنی اور آرزو کو قصد کیا جاتا ہے، فلا تغیر ایزن، اس وقت بھی اس کے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ کس کے پاس؟ مازنی اور مبرد کے پاس۔ نحو الا عمر واللہ مستطاع رجوعہ، کاش وہ عمر جو گزر چکی ہے، مستطاع رجوعہ، اس کے واپس آنے کی امید ہوتی ہے، کاش وہ عمر جو گزر چکی ہے وہ واپس آ جاتی، اس کو واپس لانا ممکن ہوتا۔ فَيَرْأَبَ مَا أَسَاءَتْ يَدُ الْغَفَلَاتِ، فَيَرْأَبَ ظاہراً اللہ خوب ٹھیک ہے۔ الا عمرہ، کاش وہ عمر، واللہ جس نے منہ پھیر لی ہے یعنی گزر گیا ہے، مستطاع رجوعہ، اس کے واپس لانے کی قدرت ہوتی، فیرأب، پس وہ اصلاح کرتا، فیرأب پس اصلاح کرتا، ما ان غلطیوں کی، اساءت ما اسعت ید الغفلات، غفلت اور لغزش کے ہاتھوں نے جن کاموں کو خراب کیا ہے اور غلط کیا ہے ان کی اصلاح کرتا۔ یرأب کا معنی کیا ہے؟ اصلاح کرنا۔ ید الغفلات سے مراد نہ غفلت کے ہاتھ، غفلت کے ہاتھ سے مراد غفلت کی حالت میں، عالم غفلت میں جو کچھ غلطیاں ہو چکی ہیں اس عمر میں اس کی اصلاح کرتا۔ ٹھیک، اسعت کا معنی ہے خراب کرنا، جو غفلت کے ہاتھوں نے جن کاموں کو خراب کر دیا ہے ان کی اصلاح کر لیتا۔ فیرأب، تو شاید مثال اعلیٰ عمرہ پر ہے،
اب دیکھو اعلیٰ تمنی کے لایا ہے، اس کے باوجود بھی عمرہ کو مبنی کیا فتح پر، اور مستطاع رجوعہ یہ خبر ہے، اور واللہ عمرہ کے لیے صفت ہے. عمرہ لا لا نفی جنس، عمرہ اسم، واللہ جملہ صفت ہے، مستطاع رجوعہ اس کی خبر ہے. اسم کو مبنی پر رفع کیا ہے، نصب کیا ہے، اور خبر کو رفع کیا ہے. وَذَّهَبَ سِيبَوَيْهِ وَالْخَلِيلُ، سیبویہ اور خلیل چلے گئے ہیں اِلَىٰ أَنَّهَا تَعْمَلُ فِي الْإِسْمِ خَاصَّةً وَلَا خَبَرَ لَهَا. سیبویہ اور خلیل کہتا ہے کہ جب اعلیٰ تمنی کے لیے آئے تو اس کے لیے خبر ہے ہی نہیں، فقط اسم میں عمل کرے گا. سیبویہ اور خلیل چلا گیا ہے الا ان علی التمنی، علی جب تمنی کے لیے آئے تعمل فی الاسم خاصہ، فقط اسم میں عمل کرتا ہے، ولا خبر لہا اس کے لیے خبر بھی نہیں ہوتا، ولا یتبع اسمها الا علی اللفظ، اگر اس کے اسم پر کسی تابع کو لایا جائے، نعت لائے، عطف لائے، جو بھی لائے، وہ لفظ کے تابع ہوگا، محل کے تابع نہیں ہوگا. ولا یتبع اسم لا، لا کے اسم کے تابع نہیں لایا جاتا، الا علی اللفظ، مگر اگر لایا جاتا ہے تو لفظ کے اوپر. ولا تلغا، اور عمل سے ملغا بھی نہیں ہوتا. بس سیبویہ اور خلیل نے 3 ادعا کیا ہے. نمبر 1، الا جب تمنی کے لائے خبر کی ضرورت نہیں، اسم پر عمل کرے گا فقط. نمبر 2، اس کے اسم کے لیے کوئی تابع لائے تو تابع لفظ ہو جائے گا، تابع محل نہیں ہوگا. نمبر 3، عمل سے کبھی ملغا نہیں ہوگا. واختارہ فی شرح التسہیل، شرح تسہیل میں مصنف نے اسی قول کو پسند کیا ہے. وقد یقصد بها العرض، کبھی الا سے عرض اور درخواست کرنا قصد کیا جاتا ہے. وسیاتی حکمها فی فصل اما ولولا ولوما، عرض جب یہ الا عرض کی لائے تو اس کا معنی کیا ہے، حکم کیا ہے، یہ اما لولا اور لوما کی بحث میں آ جائے گا. وشاع عند الحجازیین فی ذا الباب اسقاط الخبر، اہل حجاز کے نزدیک مشہور اور معروف ہے اور کثیر ہے باب لا نفی جنس میں خبر کو حذف کرنا، حذف الخبر. اذ المراد مع سقوط الخبر ظہرا، کب، جب مراد متکلم خبر حذف کے ہونے کے باوجود ظاہر اور واضح ہو. کقولہ تعالی لا ضیر، لا ضیر علیک، علیک حذف ہو گیا ہے. لا الہ الا اللہ، اے موجود حذف ہو گیا ہے، کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے نہیں ہیں. وبنو تمیم یوجبون حذف الخبر، بنو تمیم خبر کو حذف کرنا واجب سمجھتے ہیں. بس اہل حجاز کہتا ہے قرینہ موجود ہو تو خبر حذف کرنا جائز ہے، بنو تمیم کہتا ہے کہ واجب ہے. بنو تمیم کی مراد کیا ہے، واجب ہے. مطلقاً واجب ہے، قرینہ موجود ہو تو واجب ہے، قرینہ موجود ہو تو واجب ہے، مطلقاً واجب ہونا تو وہ بیوقوف تو نہیں ہے بنو تمیم. فَإِن لَمْ يَظْهَرِ الْمُرَادُ لَمْ يَجُزِ الْحَذْفُ، اگر مراد متکلم خبر سے ظاہر نہ ہو کہ کون سی خبر تقدیر میں ہے تو خبر کو حذف کرنا تو جائز نہیں کسی کے پاس، واجب دور کی بات، جائز بھی نہیں ہے. لم يجوز الحذف عند احد فضلا عن ان يجب، اس وقت خبر حذف کرنا واجب ہونا تو دور کی بات ہے، جائز بھی نہیں ہے جب مراد واضح نہ ہو، قرینہ موجود نہ ہو. کقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ لا احد اغیر من اللہ عز وجل، یہاں پر لا احد کے خبر حذف کرے تو کس کو پتہ چل کہ یہاں پر اغیر تقدیر میں ہے، حذف کرنا جائز نہیں ہے. کوئی شخص، کوئی موجود خدا سے زیادہ غیرت مند نہیں ہے. قال فی شرح الکافیہ، شرح کافیہ میں مصنف نے کہا ہے وزعم الزمخشری وغیرہ، زمخشری اور غیر زمخشری نے خیال کیا ہے ان بنی تمیم یحذفون خبر اللہ مطلقا علی سبیل اللزوم، بنو تمیم خبر اللہ کو حذف کرنا واجب سمجھتے ہیں مطلقاً، چاہے قرینہ موجود ہو یا قرینہ موجود نہ ہو،
بطور واجب حذف کرنا واجب سمجھتا ہے. بنی تمیم یہ زمخشری ایسا خیال کرتا ہے. ولی سے بھی صحیح ہے, زمخشری کی بات غلط ہے. بنو تمیم احمق تو نہیں ہے کہ وہ قرینہ موجود نہ ہو پھر بھی حذف کرنا جائز سمجھے. لأن حذف خبر لا دلیل علیہ, ایسی خبر کو حذف کرنا جس پر کوئی قرینہ نہیں ہے, یلزم منہ عدم الفائدہ, اس سے لازم آتا ہے اس جملے کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو. والعرب یجمعون, قبیلہ عرب قوم عرب اجماع رکھتا ہے علی ترک التکلم بما لا فائدۃ فیہ, ایسے جملات منہ سے نکالنا چھوڑنے پر تمام عرب کا اتفاق ہے جس جملے کے بتانے میں کوئی فائدہ نہ ہو. اب جب قرینہ نہیں ہے تو حذف کرنا کیوں واجب سمجھے گا وہ لوگ, جبکہ بنو تمیم عرب سے ہیں. وقد یحذف اسم اللہ للعلم به, کبھی اسم اللہ کو حذف کیا جاتا ہے چونکہ خبر اسم اللہ پر ہمیں علم موجود ہے, تو پھر خبر کو ذکر کرتا ہے اسم کو حذف کیا جاتا ہے. کما ذکر فی الکافیہ, چنانچہ کافیہ میں ذکر کیا ہے. کقول العرب لا علیکہ, اے لا باس علیکہ, ایک بچہ آتا ہے آپ کو, آپ نے بھیجا تھا ایک پاؤ دودھ لے کے آؤ بیٹا ادھر سے دکان سے, وہ گیا دودھ لے کر آیا, پھر گیٹ کے اندر سے گر کے وہ دودھ بہہ گیا. آپ کے پاس آ کر کہا کہ دودھ تو بہہ گیا ہے. آپ کہتے لا علیکہ, جاؤ کمرے میں مواسا کرو, سوتی کے مواسا کرو. ہاں دودھ بہہ گیا, لوگ مرتے ہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں بنتا, دودھ بہہ گیا تم نے بڑا کام بنا کے لائی, ادھر دودھ بہہ گیا, دودھ بہنے دو. تو یہاں پر لا علیکہ یعنی لا باس علیکہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آج کیا تاریخ ہے؟ 28 فروری. ہاں یکم مارچ ہے. ہاں آج یکم مارچ کو سیوتی اول ختم ہوگی بالاخرہ ہے, یکم مارچ 2018. خب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.